ساتھ ہے اس کا نام ہے تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے اشارہ کرنا یا کنکھیوں سے دیکھنا یا کنایوں میں بات کرنا۔ اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے کسی ایسے تاریخی واقعے کی طرف، کسی بڑی شخصیت کی طرف، کسی قصے کی طرف، کسی میتھ کی طرف اشارہ کرنا، اس کو ایک لفظ میں یا دو لفظوں میں اس کو بیان کر دینا، یہ کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں تلمیح۔ اور یہ شعری اصطلاح ہے، عام طور پر یہ شعر میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ جو ایسا واقعہ یا ایسا قصہ یا ایسی شخصیت یا کوئی مذہبی تہوار جو گزر چکا ہو اور اس کو بیان کرنا، اس کو شعر کے اندر اس طرح سے لانا کہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس کی طرف دھیان بھی چلا جائے، اور جو شاعر جس وجہ سے وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اس کا مطلب بھی پورا ہو جائے، یہ کہتے ہیں اس کو تلمیح۔ مثلا غالب کا ایک بڑا چھوٹی بیر میں اس کا ایک شعر ہے غزل کا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہیں درد بھی لکھا ہوا ہے میرے درد کی دوا کرے۔ اب یہاں پر ابن مریم جو ہے وہ جناب مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے ان کی جو مسیحائی ہے وہ دنیا بھر میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، اور تو اس طرف یہ اشارہ ہے۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے غالب، یہ اگلی بات ہے، لیکن فوری طور پر دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، اسے بھی کسی مسیحا کی ضرورت ہے غالب کو۔ تو اب مسیحا کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، وہ اس طرف پہلے دھیان جائے گا کہ ہاں وہ جو مسیحا تھا اس کے پاس کیا حکمت کے کون سے اس کے پاس گر تھے۔ تو اس طریقے سے کر کے وہ اپنے مضمون کو اس کو وقیع بناتا ہے، اس کو مؤثر بناتا ہے شاید۔ اور بھی کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تلمیح ہے اس کے ماخذات کیا ہیں، یعنی پڑھنے والا جب وہ لفظ یا وہ ترکیب جب اس کے شعر میں آئے، یعنی وہ پڑھے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہاں سے شاعر لیتا ہے یہ لفظ یا یہ جو الفاظ ہیں۔ تو اس میں جو اس کے ماخذات ہیں وہ دیومالائیں ہیں، یعنی متس جو ہیں مختلف تہذیبوں کے، وہ اس کے بعد جو مذاہب ہیں، جیسے قدیم مذاہب میں ہندوازم ہے، ہندو میتھالوجی ہے، اس کے علاوہ پھر رامائن ہے یا ویدیں ہیں، اسی طریقے سے جو بائبل ہے، اور یعنی جو عیسائیوں کی جو تاریخ ہے یا جو یہودیوں کا اپنا ایک پورا سلسلہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو اسلامی ماخذات ہیں، پھر جو قصہ کہانیاں ہیں جو مذہبی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، لیجنڈز ہیں، اس کے علاوہ جو اور ایسے بڑی بڑی کہانیاں ہیں جو جن کا ماخذ جو ہے وہ فقط ادبی ہے یا تاریخی ہے، جیسے اوڈیسی ہے، یا جیسے یہاں پہ مہابھارت ہے سب کانٹیننٹ میں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی اس کے ماخذات میں شامل ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بڑے ہیرو گزرے ہیں دنیا میں، کچھ تو ایسے تھے جو بالکل انسانی کردار تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو خدائی طاقتیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طاقتوں کے حامل افراد تھے، ان کا ذکر جو ہے وہ بھی اس کے ماخذات میں شامل ہے۔ پھر جو تاریخی واقعات بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑی بڑی جنگیں گزری ہیں، اور اس میں جو اہم جو واقعات ہیں، یعنی ارتقائی انسان کے جو مراحل ہیں، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو جیسے پتھر کا زمانہ ہے، یا جیسے کانسی کا زمانہ ہے، لوہے کا زمانہ ہے وغیرہ، تو وہاں سے بھی یہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ اب اس کے مقاصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ مقاصد اس کا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ اس کو اختصار لایا جاتا ہے، یعنی چیزیں جو ہے وہ مختصر کر کے بیان
کی جاتی ہیں. شعر ویسے بھی مختصر ہوتا ہے، تو ایک لفظ کے استعمال سے، دو لفظوں کے استعمال سے مضمون جو ہے نا وہ بہت مختصر ہو جاتا ہے اور بات کوئی بڑی کہہ دی جاتی ہے. ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ تہداری آپ اس میں لاتے ہیں اس کے ذریعے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مضمون آفرینی یا معنی آفرینی جو ہے وہ آپ اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. یہ پہلے سے ہی کوئی مضمون بیان کیا جا چکا ہے، لیکن آپ نئے سرے سے کوئی شاعر جو ہے نئے انداز میں باندھنا چاہتا ہے تو اس طرح کا کوئی وہ تلوی لائے گا کہ جیسے وہ مضمون جو ہے وہ اور طرح سے پیش ہوگا، پہلے اس طرح سے وہ پیش نہیں ہوا ہوگا. تو یہ ہے تلوی.